جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ بہت سارے دوستوں نے یہ سوال تو کیا تھا، لیکن میرا پہلے یہ مقصد تھا کہ یہ تمام جو نبض وغیرہ ہے اسے کمپلیٹ کریں، لیکن اس کے بعد یہ علاج والی حصے کی طرف آئیں۔ لیکن دوستوں نے کہا کہ جی ایک اگر نبض بتاتے ہیں تو ساتھ میں آپ اس کا علاج بھی بتا دیں۔ تو آج جو ہے وہ ہم پہلی نبض سے شروع کریں گے کہ یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اعصابی عضلاتی نبض ہے۔ پہلی جو شہادت والی انگلی پر ہی محسوس ہو رہی ہے تو یہ اعصابی عضلاتی ہوگی۔ اب اعصابی عضلاتی کا ہم علاج کچھ اس طرح کریں گے کہ اعصابی عضلاتی میں ہم پہلے غور کریں گے کہ ایک بندے کی نبض جو ہے وہ اعصابی عضلاتی ہو گئی، یعنی تری سردی والی جو نبض ہے وہ آپ کو مل گئی۔ اب اس کو ہم نے دیکھ لینا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کی وہ غذا جو ہے جس کا نمبر 1 ہے، تری سردی والی غذا ہے، وہ تمام کی تمام ہم بند کر دیں گے۔ جب ہم بند کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو علاج ہے وہ ہم کریں گے جو کہ آپ کی مکمل اس پر مریض کو یہ رائے دیں کہ آپ اگر پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم کریں گے اس کا علاج عضلاتی غدی ادویات سے۔ جب عضلاتی غدی نبض پر لے کے چلے جائیں گے آپ تو انشاءاللہ تعالی وہ جو آپ کو مریض بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ جی مجھے یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، تو وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلی بات آپ نے غور میں رکھنی ہے کہ اعصابی عضلاتی تحریک ہے، تو پہلے نمبر پر ہم یہ کریں گے کہ اس کی عضلاتی غدی ادویات سے علاج کریں گے، یعنی کہ خشکی گرمی والی ادویات سے علاج کریں گے۔ پھر سن لیں، سب سے پہلے ہم نے دیکھنا نبض اس کی اعصابی عضلاتی تحریک میں ہے، تو علاج اس کا ہم کیا کریں گے؟ عضلاتی غدی ادویات سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ عضلاتی غدی غدد سے تعلق رکھنے والی چیزیں دیں گے تو جو پہلے والی نبض تھی وہ اس کا مقام اس مقام سے ہٹ جائے گا۔ یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ نمبر 1 کو نمبر 3 سے علاج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نبض دیکھی، اعصابی عضلاتی ہے، یعنی اس کا نمبر 1 ہے، تو علاج ہم 3 نمبر سے کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم خشکی گرمی والی ادویات دیں گے۔ اب اس میں جب ہو گئی یہ بات کہ جب آپ نے صرف اس سے 5 سے 7 دن تک یہ عضلاتی غدی ادویات دینی ہے، اور ساتھ میں غذا جو ہے وہ بھی ہم عضلاتی غدی ہی کریں گے اس کی، اور اس میں کعوہ میڈیسن جو بھی ادویات دے رہے ہیں وہ عضلاتی غدی ہی دیں گے، اور ساتھ میں یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو 1 نمبر کی غذا ہے اس سے پرہیز کریں۔ اور اس میں ہم پہلے نمبر پر جو نبض تھی اسے ہم تیسرے نمبر پر لے کر آئیں گے، اور اس کا بیماری کا فوری طور پر زور ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم جب کافی حد تک مریض ٹھیک ہو جائے اور بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم یہ کریں گے کہ تیسرے نمبر پر 3 نمبر کا کلیہ استعمال کریں گے، جس میں اعصابی عضلاتی تحریک تھی، یعنی تری سردی والی تحریک تھی، تو ہم غدی عضلاتی تحریک کی ادویات دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں مزید تیزی پیدا کر دیں گے، اور اس میں ہم اس میں 3 نمبر سے 4 نمبر کی ادویات لے کے آ جائیں گے، جس سے تحریک کا مکمل زور ٹوٹ جائے گا، اور جو مریض ہے وہ گرمی خشکی بڑھنے کی وجہ سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کا جو ایک لمبے عرصے سے مزاج بگڑ چکا تھا وہ انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں آپ کو دیکھیں گے کہ بدلتا ہوا اور بہترین آپ کو کہے گا کہ جی حکیم صاحب میں تو یا ڈاکٹر صاحب میں تو بہت کمال کا اپنے آپ کو فیل محسوس کر رہا ہوں۔ لیکن کلیہ یہی استعمال کرنا ہے آپ نے، یعنی پھر میں دہرا دوں
اعصابی عضلاتی تحریک ہے، سب سے پہلے ہم اس میں عضلاتی غدی ادویات دیں گے، اس کا ہکاوہ دیں گے، اس کی غذا دیں گے، اور اعصابی عضلاتی جتنی بھی ادویات ہیں یا دوائیں ہیں، غذائیں ہیں، وہ تمام بند کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم کلیہ نمبر 2 کا استعمال کریں گے۔ کلیہ نمبر 2 میں ہم عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی یعنی خشک گرم، گرم خشک دونوں کا ہی استعمال کریں گے، جس سے تیزی کے ساتھ جو مریض ہے وہ ٹھیک ہونا لگ جائے گا۔ اور اسی طرح جب ہم علاج بند کریں گے تو آخر میں ہم اعصابی عضلاتی تحریک میں جو بہترین رزلٹ دیتی ہے اور جس سے آپ کو ایک پتہ چلے گا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں غدی عضلاتی تحریک کی ادویات، غذا اور اسی طرح کعوہ وغیرہ اور اسی طرح اس کی جو ادویات بنتی ہیں ہم وہ دیں گے۔ اس میں آپ سب کو پتہ بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کے پاس فارمولے بھی ہیں اور فارماکوپیا بھی موجود ہے، اس میں آپ سلیکٹ کر لیں۔ اگر بیماری کا پہلا درجہ ہے تو پہلے درجے کی ادویات دیں، دوسرا درجہ ہے تو دوسرے درجے کی ادویات دیں، تیسرا درجہ تو تیسرے درجے کی ادویات دیں، اسی طرح درجہ بدرجہ اس کا علاج کریں۔ یعنی کہ جو لمبے عرصے کے سے بیمار ہیں مریض، ان کو آپ اکسیر دیں، اس میں آپ اس کا نمبر یاد رکھیں۔ پہلے درجے پہ اگر 10 دن پہلے بیمار ہوا تو پھر آپ پہلے درجے کی ادویات دے دیں۔ اگر 6 مہینے، سال یا کہ کئی ماہ تک بیمار ہے تو آپ پھر ان کے درجے خود ہی دیکھ لیں۔ اور جو 1 سال ہو گیا یا اس سے کم ہوا تو آپ نے اکسیر اس میں استعمال کرانی، لیکن ماہر آدمی اکسیر تیار کرنے والا بھی ہو۔ امید ہے کہ اس میں آپ کو آج کی نبض کے حوالے سے علاج آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر نہ آیا تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو جو عضلاتی اعصابی ہے، ہم اس میں جب علاج یہ بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں ہم مزید اس کا بھی ہم حوالہ دیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں بھی سیکھنے کی مدد ملے گی۔ لیکن یہی ایک بحران ہے کہ ہمیں نمبر یاد ہونے چاہیے۔ نمبر اگر آپ کو یاد نہیں تو پھر لیکن لکھنے والوں نے بھی ایسے لکھا ہے کہ بڑوں بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جب یہ میں نظریہ پڑھ رہا تھا تو اس کے بعد میں یونانی کی جو ہے نا وہ یونانی علاج معالجہ میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ جب میں یہ سیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو اس میں بہت ساری آسان چیزیں ہیں جو سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ لکھنے والے اس طرح لکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے میں کروں یا کیا کروں، لیکن ہوتا تو بہت آسان ہے۔ لیکن آپ نے گھبرانا نہیں، وہ آپ نے یہ جملہ تو عام سنا ہوگا کہ آپ نے گھبرانا نہیں، لیکن انشاءاللہ آپ نے گھبرانا نہیں۔ حقیقت میں یہ 3-4 ویڈیو میں نمبر آپ کو یاد ہو جائیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی اس میں بآسانی اچھے طریقے سے آپ یہ ادویات کی سیٹنگ اور غذا کی سیٹنگ، جو کعوہ وغیرہ ہوتے ہیں ان کی سیٹنگ، یہ آپ خود ہی کر لیا کریں گے۔ یہ اتنا مشکل ہوگا ہی نہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے جو علم سیکھنے والے ہیں انہیں سمجھ آ جائے۔ پھر سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اعصابی عضلاتی نبض دیکھ لی، اس میں علاج ہم کریں گے عضلاتی غدی ادویات سے، خشک گرم ادویات سے 1 ہفتہ، پھر اس کے بعد دوسرا نمبر آ جائے گا عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی یعنی خشکی گرمی، گرمی خشکی والی ادویات دیں گے، غذا دیں گے، کعوے دیں گے۔ اس کے بعد نمبر آئے گا تیسرے نمبر میں ہم صرف غدی عضلاتی ادویات دے کے علاج کو مکمل کر دیں گے۔ تو کوئی نہیں، اتنا مشکل تو ہے ہی نہیں، آپ نے لکھ لینا اور لکھنے کے بعد یہ تو مشکل نہیں ہے، لیکن آپ جب کوئی بندہ اس پر عمل کرے تو مجھے بتائیے علاج جو ہے وہ جادو اثر نہ ہو تو بات بتائیں، یہ کون سا کام ہے میری جان۔ اور انشاءاللہ تعالی ابھی بھی کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی وہ تلفظ یا لفظ میں ہیر پھیر ہو جائے۔ یار میں نے کبھی زندگی میں اردو نہیں بولی، بس ایسے ہی، لیکن ہمارے تو دیہات ہے پنجاب میں اور مختلف جگہ میں سب پنجابی ہیں، تو یہ بس تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ اور یہ میں کوشش کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو پٹھان برادری ہیں یا باہر سے لوگ ہیں ان کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں آہستہ آہستہ اردو بولنا سیکھ جاؤں گا اور سبھی دوستوں کے انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ امید ہے کہ آج کی آپ کو علاج کس طرح کرنا ہے، آگے جا کے میں انشاءاللہ اس کا فارماکوپیا بیان کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ سبھی لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ علاج کرنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن سب سے پہلے آپ کو تشخیص آنا بہت ضروری ہے، آنکھوں سے، زبان سے، یہ تمام چیزیں جب آپ کو سمجھ آ جائیں گی تو آپ یوں علاج کریں گے، یوں۔ بہت شکریہ، اللہ سونے دے حوالے، اللہ تعالیٰ تانوں خوش رکھے، جیندے واسدے رہو۔
اور پنجابی دے وچ پھر ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔